والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29 ہم پڑھ رہے تھے، اور سلسلہ معرفت الصحابہ و اہل بیت کے حوالے سے چند بنیادی جو اصولیات و نکات ہیں ان کو سیکھ سمجھ رہے تھے کہ جن کو سیکھنے سمجھنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو فضیلت اور ان کی جو اصل عظمت اور شان ہے، آدمی اس کا معترف ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔ اس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، پھر ہم نے پڑھا اس دین کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اسی کے ساتھ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پھر دین کے لیے جو خدمات ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرتیں کی، دعوت و تبلیغ کے لیے ملک در ملک شہر در شہر کریا در کریا سفر کیے، اللہ کے راستے میں جب جہاد کی باری آئی تو اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اس طرح کہ بعض لوگوں نے اپنے پورے خاندان اس دین کے لیے قربان کر دیا، باپ بھائی بیٹے داماد سب شہید ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اس دین کی تکمیل ہوتی ہے، اس تکمیل میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور دیگر جتنی امتیں تھیں ان سب میں نام کما گئے کہ انہوں نے اپنے اوپر اترنے والی کتاب کو لکھا، محفوظ کیا، اس کی تشریح احادیث و سنت کو لکھا اور محفوظ کیا، اور آگے لوگوں تک پہنچایا، جو آج ہمارے لیے یہ دین آسان تر ہو گیا۔ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے پڑھا، اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت اور شان کو منوایا اس طرح بھی کہ انفرادی اعتبار سے ان میں سے بعض لوگ بعض پر فضیلت رکھنے والے ہیں، اور اجتماعی اعتبار سے وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اس دین کے مددگار ہیں۔ اس امت میں وہ پہلا طبقہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے بعد والوں کے لیے بطور دین بطور حجت پیش کیا۔
پھر ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے حکمران ہوئے، اور وہ جو حکمرانی کا سلسلہ تھا اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے زمین میں حکومت و خلافت عطا کرتا ہے، جس کے حوالے سے ہمارا اور صحابہ مخالف پارٹیوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے بنی اسرائیل کی گائے کے، کہ جس طرح بنی اسرائیل کی گائے کی قربانی کے پیچھے ہزار حیلے حجت ہوتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو خلافت ہے اس کے حوالے سے بھی ہزار جو ہے وہ حیل و حجت ہے۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ ہم نے ایک نقطہ پڑھا تھا کہ بحیثیت حکمران امت پر ان کی اطاعت لازم اور واجب تھی۔ پھر اس اطاعت کا مطلب کیا ہے اسے بھی ہم نے سمجھا تھا۔ اس کو یعنی جب ہم آج کے درس کو جب شروع کرتے ہیں، یہ نقطہ اس کو ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو وہ درس ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بطور حکمران، بطور خلفائے اسلام، اور پھر ان کی جو شریعت نے پیروی کو جو واجب کیا، یہ ہمارے ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تنقید کرنے والے لوگوں کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے، اور پھر ہم نے پڑھا کہ اس تنقید کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ ایسا ہے؟ اچھا، پھر ہم پڑھ رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلافات کی حقیقت۔ تو وہ جو اختلافات تھے ہم نے اس کے حوالے سے پڑھا کہ جو حقیقی اختلاف کا جو نقطہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ان میں قرآن اور حدیث کی تشریح و تعبیر کے دوران میں کسی کے پاس علم کی کوئی بات پہنچی، کسی کے پاس علم کی کوئی بات پہنچی، اس اعتبار سے تو اختلاف ہے، اس کے علاوہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ اور خاص طور پر ذاتی انا، ذاتی اغراض و مقاصد کو لے کر ان کے درمیان اختلاف کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ میں ایک دفعہ پھر دہراؤں کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے تو سورہ فتح آیت نمبر 29 اللہ کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار کے لیے سخت ترین ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے۔ اب آپ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں کفار پہ سخت ہونا تو چلو ایک الگ رہا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت ہو گئے تھے، ایک دوسرے کے انہوں نے خون بہایا، تو پھر قرآن کی اس آیت کا معنی مفہوم کچھ بھی نہیں بچتا۔ اسی طرح ہم نے سورہ آل عمران کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو اگر وہ دلوں کی رحمت جو ہے، دلوں میں موجود جو وہ محبت ہے، جو انسیت جو اللہ نے پیدا کی تھی، اگر وہ نفرت، بغض اور کینے سے تبدیل ہو جائے تو پھر قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا بچا؟ یہ ضرور ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ اب آپ سمجھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کا نفاذ کیا، اور اس دین کے نافذ العمل ہونے میں سب سے پہلے جس شخصیت نے اپنا کردار ادا کیا وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امت کے خلیفہ اول۔ ان کے دور میں اسلام نے ترقی کرنا شروع کی، اور وہ ترقی تین طرفہ تھی۔ پہلا، فتوحات کا سلسلہ وسیع ہونا شروع ہوا۔ دوسرا، ترقیاتی کاموں میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ تیسرا، علم اور ہنر نے جو ہے ترقی کی۔ اور سمجھے ذرا اس بات کو کہ دنیا کی طاقتور ترین قوموں میں یہی تینوں چیزیں سب سے پہلے ہی دیکھی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں آیا اس کی کیسی ہیں۔
اس کی فوج، اس کا فتوحات کا سلسلہ، اس کا علم و ہنر اور اس کے ترقیاتی کام، انہی چیزوں کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ خسرو پرویز کے بقول کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس گیا تھا اور اس نے اسے چاک کر دیا تھا نعوذ باللہ، اور یہ کہا تھا کہ کیا عرب کے بدھو مجھے چیلنج کریں گے، اب یہ وقت آ گیا ہے، تو وہ بتاتا ہے اس کا وہ جملہ کہ اس زمانے میں عرب تھرڈ ورلڈ تھے، وہ تھرڈ ورلڈ تھے کہ ان کا طاقتور قوموں میں کسی قسم کا شمار ہی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پا کر جہاد کو شروع کیا، فتوحات کا سلسلہ ہونا شروع ہوا، آہستہ آہستہ باقاعدہ مسلمان اپنی شناخت بنانا شروع ہوئے، اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا تو صورتحال ایسی ہو گئی کہ ہم ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں داخل ہو چکے تھے، ہم ایشیا سے باہر نکل چکے تھے فتوحات کرتے ہوئے۔ اب آپ سمجھیں کہ لازمی بات ہے، قومیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، اور قومیں آپ کو کب سے دیکھ رہی ہیں؟ قومیں آپ کو دیکھ رہی ہیں اس وقت سے کہ جب آپ 313 تھے، قومیں آپ کو جب سے دیکھ رہی ہیں، آپ 313 تھے تو کیسے تھے؟ پھر ابو بکر کے زمانے تک آتے آتے جو 10-12 ہزار کی آپ کی آرمی بنی تھی، وہ 10-12 ہزار کی آرمی کیسے لوگ تھے؟ وہ آپ کے مبلغین جو اکیلے بغیر کسی ڈر اور خوف کے بادشاہوں کے محلوں میں جا کر ان کو اسلام کی دعوتیں دے رہے ہیں، لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، لوگ انہیں دیکھ رہے تھے جو عرب کے ریگستانوں کو عبور کر کے جا کر تجارتی سلسلوں کو بڑھا رہے ہیں، بندرگاہوں سے بندرگاہیں ملا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ یہ جو ترقی اور یہ جو عروج کا ان کا دور آ رہا ہے، کل کو کیفیت یہ ہوگی کہ پوری دنیا میں صرف ان کا طوطی بولے گا، صرف ان کا جھنڈا لہرائے گا۔ اور آپ سمجھیں دنیا کے کرپٹ ترین سسٹم، دنیا کا وہ بادشاہی اور سرداری والا نظام کہ جس میں افراد کی تحقیر و تذلیل کا تصور تھا اور اغیار کے ترقی اور عروج کا تصور تھا، امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر۔ لازمی سی بات ہے کہ یہ جو امیروں کا طبقہ ہے، یہ جو یعنی بادشاہ ہیں، یہ جو بیوروکریٹس ہیں، یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ لوگ جو ہے عروج پر آئیں۔ کیا جہاں عمر جیسا امیر المومنین بلال کو سیدنا کہہ کر، یعنی کہ ہمارے سردار کہہ کر مخاطب کرتا ہے، یہ جو مساوات ہیں، یہ جو طبقاتی تقسیم کی یعنی کہ بالکل یعنی ختم کر دینا ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسے ہم نہیں چلنے دے سکتے۔ اگر یہ ایسے چلتا رہا تو لازمی سے بات ہے کہ اسلام ہی پوری دنیا پر غالب آئے گا، باقی سارے نظام سب چیزیں مٹ جائیں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لوگوں کی نظروں سے گرانے کی اس وقت کوشش کریں، پہلے مرحلے میں، توجہ سے میری بات سنیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نعوذ باللہ اس پہلے مرحلے میں لوگوں کی نظروں سے گرانے کی کوشش کریں، تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ بالکل وہ زمانہ ہے جس میں وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں زندہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح دوپہر شام رات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ لوگ زندہ ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال کا عرصہ گزارا تھا۔ آپ ایسے لوگوں کی موجودگی میں کوئی پروپیگنڈا کریٹ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کریں، آپ اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، جس کی ایک مثال مکی دور تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، کاہن، مجنون اور اس قسم کے الفاظ کہہ کر لوگوں کی نظروں سے آپ کی شخصیت کو گرانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر الٹا وہ الزامات ہی آپ کی شخصیت کی فضیلت کو مزید منوانے والے ثابت ہو گئے تھے۔ تفصیل کا بھی یہ موقع نہیں ہے۔ لوگوں کو ان کی جانوں، مالوں، جائیدادوں، جگہوں کے نقصانات کو جتایا گیا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں تمہاری جائیدادوں سے، علاقوں سے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا جائے گا۔ لوگوں نے نکل جانا پسند کیا، قربان کر دینا پسند کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کا ساتھ نہیں چھوڑا، لوگوں سے مراد
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ تاریخ ہے. یہ ایک ایسی تاریخ ہے جسے قرآن اور حدیث بتاتا ہے, تاریخ کی کتابیں نہیں. مرزا جی بہت بولتے ہیں نا اپنے لیکچروں میں تو بخاری مسلم پڑھ کے سنا رہا ہوں, تو یہ بخاری مسلم ہے. کوئی بات میری آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آگے چلیں. ہر طریقے سے ان کو کوشش کی گئی کہ کسی طرح وہ اسلام سے متنفر ہوں. جیسے کہ آپ سمجھیں وہ مدینہ ہے, ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا, پورے عرب نے ان سے کام کاروبار ختم کر دیا, یعنی سب لوگوں نے ان سے رشتہ داریاں منقطع کر دیں. اس بات کی کوشش کی گئی کہ انہیں دنیا میں تنہا کر کے مارا جائے. وہ ہر صورت میں ایک ہی نعرہ مارنے والے تھے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, سب سے بہترین مددگار ہے, بات ختم, کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. اور آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ دور بھی گزار گئے, وہ ہر دور گزار گئے, ہر دور, یہاں تک کہ انہوں نے قرآن محفوظ کر لیا, یہاں تک کہ انہوں نے قرآن کی تشریح حدیث کو محفوظ کر لیا. اس مرحلے میں, اس پہلے مرحلے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ان کی نظروں سے گرایا نہیں جا سکتا تھا تو قرآن اور حدیث کو گرانے کی کوشش کی جا سکتی تھی. لیکن مسئلہ یہ, وہ بھی وہی پہلا دور ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے, جس میں سب کچھ, قرآن بھی محفوظ, حدیث بھی محفوظ. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. آپ منمانی تشریحات نہیں کر سکتے قرآن اور حدیث کی, وہ پہلا دور ہے. قرآن اور حدیث کی صحیح تشریحات کو جاننے والا لاکھوں کی تعداد میں طبقہ موجود ہے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یہاں سے بات آگے لے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیں, اس وقت ہم 5th جنریشن وارفیئر گزار رہے ہیں, ہائبرڈ وارفیئر. ہائبرڈ وارفیئر میں سب سے زیادہ جن چیزوں پر غور کیا جاتا ہے وہ غور کیا جاتا ہے اس کے اوپر, آپ پروکسی وار میں دنیا میں کہاں کھڑے ہیں, آپ نے کہاں کہاں پروکسیز بچھا رکھی ہیں, کس کس ملک میں, کہاں کہاں آپ کے سازشی جال بچھے ہوئے ہیں, اس میں آپ کس درجے کی کمانڈ حاصل کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ چاہیں تو اس ملک کے حالات خراب کر دیں, آپ چاہیں تو اس ملک کے حالات سیدھے کر دیں. بھائی میرے پیارے, اس 5th جنریشن وارفیئر کا زمانہ ہم جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اپنی آنکھوں سے 9/11 کے واقعے سے دیکھ رہے ہیں. بھائی میرے پیارے, 9/11 کے واقعے سے ہم سب اسے دیکھ رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک خبر کی تشہیر کی جاتی ہے, ایک خبر کی تشہیر کی جاتی ہے, اور وہ خبر اور اس کی تشہیر منفی ہوتی ہے. بہت توجہ سے میری بات سنیے گا, بہت کام آئے گی انشاءاللہ. ایک خبر اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے کہ جو کہ منفی ہوتی ہے, جس کا انداز منفی ہوتا ہے, جو لوگوں پہ جو امپیکٹ کرتا ہے وہ امپیکٹ نیگیٹو ہوتا ہے, جو لوگوں پہ تاثر لاتا ہے وہ منفی تاثر لے کر آتا ہے. آپ میری بات سمجھیں توجہ سے. 9/11 کا واقعہ ہوا, بغیر عالمی عدالت میں یہ کیس ثابت ہوئے کہ یہ کام مسلمانوں نے کیا ہے. امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا, اور جب بعد میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کام میں مسلمان ملوث نہیں تھے, یہ تو یہودیوں کا کیا ہوا کام ہے, CIA اس میں ملوث ہے, اس وقت تک ہزاروں لاکھوں مسلمان افغانستان اور عراق میں شہید ہو چکے تھے. بھائی میرے پیارے, بھائی توجہ کر رہے ہیں بھائی میرے. اور جب یہ زمانہ چل رہا تھا کہ افغانستان اور پھر اس کے بعد عراق پہ حملے ہو رہے تھے, اس پر فوجیں اتاری جا رہی تھی, جب یہ زمانہ چل رہا تھا تو اس وقت ایک کام اور بھی ہوا تھا, اور کام یہ ہوا تھا کہ افغانستان میں شمالی اتحاد اور عراق کے اندر کردوں کو باقاعدہ وہاں کی حکومتوں کے خلاف کھڑا کیا گیا, جسے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے سول وار. عوام کو اپنی حکومت, اپنی فوج کے خلاف بغاوت پہ اکسایا جاتا ہے, عوام اس کے خلاف روڈ پہ نکل آتی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا, ادھر سے دشمن نے حملہ کیا, ادھر سے پیچھے سے اپنے ہی غدار حملہ آور ہو گئے. نتیجے کے اندر یہ ہوا کہ باقاعدہ جو گورنمنٹ ہے وہ پسپا ہو گئی, مسلمانوں کو وہاں نقصان ہوا, اس کے بعد مسلمانوں کو عراق کے اندر نقصان ہوا, پھر مسلمانوں کو نقصان ہوا شام میں, مسلمانوں کو نقصان ہوا لیبیا میں, مسلمانوں کو نقصان ہوا یمن میں. بھائی میرے پیارے,
یہ وہ چیزیں ہیں جو تاریخ نہیں، یہ ہم اپنی آنکھوں سے اب تک دیکھ چکے ہیں. یہ کوئی تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے ہمارے پاس تحریری، تقریری، تصویری ثبوت ہیں. میرے بھائی پیارے، کچھ بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سب کو صرف ایک چیز نے بنایا، اور وہ چیز ہے پروپیگنڈا. میرے بھائی کیا چیز ہے؟ منفی خبر کی تشہیر، منفی خبر کی تشہیر، منفی خبروں کو پھیلانا، پروپیگنڈا. ایٹم بوم سے زیادہ خطرناک بوم ہے پروپیگنڈا بوم، کیونکہ ایٹم بوم سے تباہ ہوئی ہوئی نسل بھی آخر کار 1 صدی 2 صدی بعد کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن پروپیگنڈا بوم سے تباہ ہوئی ہوئی جو نسل ہے بعض مرتبہ صدیوں گزر جاتی ہیں، کھڑی ہو پاتی نہیں، کھڑی ہو پاتی ہے جب تک اس پروپیگنڈے کا اثر اس کے اوپر سے توڑا نہ جائے. یہ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ بہت توجہ سے میری بات سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آج کے اس ہائبرڈ وارفیئر کے دور میں، 5th جنریشن وارفیئر، جب ہمارے پاس نیوکلیئر بایولوجیکل ویپنز ہیں، جب ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم صرف پروجیکشن روم میں بیٹھیں گے اور ڈرون جا کے بم برسا کے آ جائے گا، ہمارا کوئی فوجی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اور کوئی چیز جانے کی ضرورت نہیں. ایسے زمانے کے اندر بھی آج بھی جنگ کا مہلک ترین حربہ پروپیگنڈا ہے، جس کے پیچھے منصوبہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول. ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا مطلب؟ کہ پہلے انہیں آپس میں لڑاؤ، جب یہ آپس میں لڑ کر کمزور ہوں گے اس کے بعد ہم ان پر حملہ آور ہوں گے. ابھی ہم میں ان سے لڑنے کی صلاحیت اور طاقت برابری کے مقابلے کے ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ ہم ان سے لڑ پائیں. آپ میری بات سمجھیں میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے اس کے لیے آپ کو ابھی تک ماضی کی تاریخ کی کوئی مثال نہیں دی، ایک ایسی چیز دی ہے آپ کو مثال کے طور پہ دی ہے کہ جس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے، آپ کو ہوش ہے، آپ آج بھی بیٹھ کر چاہیں گوگل پہ اس کو سرچ کر کے ایک ایک خبر دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ تو یہ پروپیگنڈا بوم جو ہے نا، امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ سے مہلک ترین رہا ہے. ہمارے لیے ہمارا دشمن یہ بات جان چکا ہے، ان پر کیسے بھی قسم کے حملے کر دیے جائیں، ان کو ان کے عزم سے ہٹایا نہیں جا سکتا. ان کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، ان کو ان کے بزرگوں سے برگزشتہ کرو. وہ پہلی جنریشن جو ان کے لیے آئیڈیلسٹک جنریشن ہے، یعنی کہ ایسی کہ جس کو یہ اپنے لیے بطور وہ سمبل، بطور وہ نمونہ کہ جس کو دیکھ کر یہ ترقی کے قدم طے کرتے ہیں، ان میں اور ان کے درمیان گیپ پیدا کرو، انہیں ان سے دور کرو. یہ کسی بھی طرح ان کی زندگیوں، ان کے کرداروں کی طرف جھانک نہ پائیں، یہ انہیں نہ دیکھ پائیں. انہیں ابو بکر، عمر و عثمان و علی نہیں پڑھاؤ، انہیں ابراہم لنکن پڑھاؤ، انہیں لینن پڑھاؤ، انہیں کارل مارکس پڑھاؤ، انہیں چی گویرا پڑھاؤ، ان کو یعنی کہ وہ لوگ پڑھاؤ کہ جس سے ان میں انقلاب آئے، مگر سوشلسٹ، کمیونسٹ، اسلامی انقلاب ان کے اندر نہیں آنا چاہیے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. دشمن نے اس زمانے میں بھاپا، ابو بکر بطور خلیفہ، اسلامی نظام، خلافت، یہ ہمارے لیے مہلک ترین ہے، یہ اس کے رہتے ہم اپنے کرپٹ نظاموں کو چلا سکتے نہیں ہیں. ایک ہی طریقہ ہے، اسے گراؤ، اسے گراؤ، گراؤ، اسے گراؤ. میں لڑکے گراؤ گے؟ ابو بکر کے زمانے میں بہت کوششیں ہوئی، کامیاب ہو پائے نہیں. عمر کے زمانے تک کوششیں ہوئی، کامیاب ہو پائے نہیں. لوگوں کو خرید لو، بڑی محنت کی، ایک بھی نہیں بکا، نہ ابو بکر کے دور میں نہ عمر کے دور میں. لالچ دو، کسی لالچ میں نہیں آیا، نہ ابو بکر کے دور میں نہ عمر کے دور میں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تھنک ٹینکس بیٹھے، تھنک ٹینکس بیٹھے، بہت غور کیا، سمجھ میں ایک ہی بات آئی، کیا؟ وہی سول وار. کیا کرنا ہے؟ سول وار کی کیفیت کھڑی کرنی ہے.
حکمران سے عوام کو برگزیشتہ کرو، حکمران سے عوام کو برگزیشتہ کرو، عوام کو حکمران سے بیزار کرو. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ چیز سمجھ میں آئی، ابو بکر کا دور گزر چکا تھا، عمر کا دور آ چکا تھا، اور عمر کے دور میں اس چیز کے لیے پلاننگ بننا شروع ہوئی، اس کے لیے لوگ تیار ہونا شروع ہوئے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ اس اندر سے لوگ نہیں لیے جا سکتے، مگر اتنا تو ہو سکتا ہے کہ باہر سے لوگ اندر ریکروٹ تو کیے جا سکتے ہیں، باہر سے اندر تو لوگ بھیجے جا سکتے ہیں نا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ باہر سے لوگ تیار ہو کر اسلامی لبادے میں مسلمانیت کے بیس میں اندر جائیں گے، اندر جا کر پروپیگنڈا کریٹ کریں گے، اور اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں ہم ان کی عوام کو ان کے حکمرانوں سے گمراہ کریں گے، ان کے خلاف کھڑا کریں گے، اور وہ وقت لے کر آئیں گے کہ یہ آپس میں لڑیں. اور جب یہ آپس میں لڑیں گے، ہم ان کے اتنے بڑے پیمانے پہ نقصان کا انتظار کریں گے کہ جس میں یہ کھڑے ہونے کی کیفیت میں نہ بچوں، تو پھر ہم ان پر حملہ کریں گے. اور اس کے لیے پہلا کام یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، نہ میں تفصیلات میں جاؤں گا. میں واعظین اور ذاکرین والا کام آپ کے سامنے نہیں کروں گا. میں نے آپ کے سامنے تشریحات تفصیلات نہیں دینی، میں نے صرف آپ کے سامنے تحقیق کے نکات اور محرکات دینے، ایسے کہ جن کے بعد تحقیق کا صحیح معنوں میں دروازہ کھلتا ہے. آدمی تحقیق کرے تو انشاءاللہ ثواب راہ کی طرف اس کی اللہ رہنمائی کرے گا. اور ویسے بھی توفیق دینے والی تو اللہ ہی کی ذات ہے، وہ میں ہوں، آپ ہو، ہم سب. ٹھیک ہے، سمجھیں ذرا بات کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. مجھے ایک بات بتائیے ذہن پہ زور ڈال کے، وہ میں نے عرض کیا کہ پچھلے درس جو بھائی سنتا آیا وہ ذہن میں رکھیں. آپ میں سے جو بھائی بھی اب تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اپنے طور پہ مطالعہ یا اپنے طور پہ سنتا سناتا ہے، اسے بھی ذہن میں لائیں. مجھے بتائیں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، کیا خیال ہے کہ یہ عوام کے لیے ہر دل عزیز شخصیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی میرے، چلو میں آسان کر دیتا ہوں آپ کو، بہت آسان سی بات ہے. یہ عمر وہی ہیں کہ جن کے لیے ہم اپنی اسلامیات کی بک کے اندر سبق پڑھ چکے ہیں کہ جس میں وہ راتوں میں اپنے کندھوں پر اناج کی بوریاں اٹھا کر اپنے بھوکی رعایا کا پیٹ بھرنے کے لیے اندھیری راتوں میں چاہے سردی کے ایام ہو چاہے گرمی کے رستوں پر خود گھوما کرتے تھے. اور یہی عمر ہیں کہ جن کو بتا بتا کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک عادل حکمران ایسا ہونا چاہیے، ایک انصاف پسند حکمران ایسا. بتائیں. اچھا، ہمارے ذہنوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصویر آتی ہے وہ آتی ہے ایک آئیڈیلسٹک فوٹو، ایک ایسی شخصیت جس کی لازماً پیروی کرنی چاہیے. اور وہ سمجھیں ذرا بات کو، مرزا جیسا بھی جو پروپیگنڈا لے کے چل رہا ہے وہ ہم پڑھیں گے. مرزا جس پروپیگنڈے کو لے کر چل رہا ہے، مرزا جیسا بھی، کبھی آپ نوٹ کرو، ابو بکر عمر کے گریبانوں تک جانے سے بچتا ہے، جاتا وہاں تک ہی ہے لیکن ذرا بچ کے جاتا ہے، ڈائریکٹ نہیں بولتا، احتیاط کرتا ہے. وجہ ہی اس کی ہے وہ ہر دل عزیز شخصیات کے جن کے دور تک پروپیگنڈا اپنے عروج پر آیا بھی نہیں تھا. صحیح. آپ مجھے بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو کوئی آدمی ذاتی رنجش میں شہید کر دے؟ عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو؟ اچھا چلے چھوڑیں، دنیا کی تاریخ پہ نگاہ ڈالیں. دنیا کی تاریخ میں نگاہ ڈال کے مجھے بتائیں کہ آج تک کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، ظالم سے ظالم یا عادل سے عادل حکمران کیوں نہ ہوا ہو، اس کو ایک ذہنی مریض نے قتل کر دیا ہو. کبھی آج تک ایسا ہوا ہے میرے بھائی؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ہاں، ہم دور کی کوڑیاں نہیں ملائیں گے. مرزا جی بڑے ناراض ہو جاتے ہیں اس بات سے. ہم دور کی کوڑیاں نہیں ملائیں گے، ایک تحقیق کا نقطہ دیں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے پیچھے آدمی کی ذاتی رنجش ہونا بڑی عجیب و غریب بات ہے. یہ ایسی بات ہے جو نہ تو علم لگتی ہے نہ عقل لگتی ہے. یہ ایک ایسی بات ہے نہ علم لگتی ہے نہ عقل لگتی بات ہے. لیکن بہرحال پھر کیا ہوتا ہے آپ سمجھیں. اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. اس صحیح بخاری کے اندر کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں
فضائل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس فضائل عثمان بن عفان میں باب و قصۃ البیت والاتفاق علی عثمان بن عفان کے تحت حدیث نمبر ہے یہ میرے بھائی 3700، طویل ترین حدیث ہے۔ اس طویل ترین حدیث کا میں ایک جگہ سے پڑھنا شروع کروں گا جہاں سے ہماری بات اسٹارٹ ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں ہیں، آپ پہ حملہ کر دیا گیا، آپ زخمی حالت میں ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین خلافت کے لیے کوئی وصیت کر دیجئے۔ یقین کرو میں آپ کو کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، اور یقین کریں میں آپ کے آگے کوئی تشریحات سین بائی سین نہیں دوں گا، میں وہ چیز آپ کو دے رہا ہوں، یقین کریں کہ اس پہ تحقیق کرنے کے بعد جو ہے نا آدمی ہمیشہ انشاءاللہ ثواب راہ کی طرف جاتا ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پھر صحابہ کی گریبان تک وہ کسی کو پہنچنے دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ وہ خود جا سکتا ہے نہ کسی کو جانے دے سکتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین خلافت کے لیے کوئی وصیت کر دیجئے۔ امیر المومنین یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ خلافت کا میں ان حضرات سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں پاتا کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی اور خوش تھے۔ بھائی میرے پیارے، امیر المومنین نام زدگی کر رہے ہیں، نام نہیں لے رہے۔ امیر المومنین اپنے بعد اشارہ تو دے رہے ہیں ناموں کا، کسی پرٹیکولر کا نام لے رہے نہیں ہے۔ یا آپ میری بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا عمر عثمان کا نام دے کے گئے تھے، بنو امیہ خلافت پہ غاصب رہے ہیں، کوئی یہ بات کہہ سکتا؟ اب میری بات سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان حضرات سے زیادہ کسی کو مستحق نہیں پاتا کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی اور خوش تھے۔ پھر آپ نے نام لیا کن کن کا، سنو توجہ سے، آپ نے نام لیا علی، آپ نے نام لیا علی، آپ نے نام لیا عثمان، آپ نے نام لیا عثمان، آپ نے نام لیا زبیر، زبیر سے مراد زبیر بن عوام، آپ نے نام لیا طلحہ، طلحہ سے مراد طلحہ بن عبید اللہ، نام لیا سعد، نام لیا عبد الرحمن بن عوف، اور فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی صرف مشورے کی حد تک رکھنا، لیکن خلافت سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہے گا۔ یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ بڑے کام کا نقطہ ہے۔ عبداللہ بن عمر کو بھی مشورے کی حد تک یعنی شورا کے ممبر کی حد تک رکھنا، مگر خلافت سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے منع کر کے گئے۔ کوئی ہمیں بخاری کی روایت سنا کر کہے کہ معاویہ کے نے کہا کہ ہم سے زیادہ خلافت کا حقدار کون ہے، عبداللہ بن عمر نے کہا میرے دل میں آیا کہ میں کھڑے ہو کے کہہ دوں کہ میں ہوں۔ معاویہ اپنی جگہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، عمر بول کے گئے کہ خلافت سے کوئی سروکار۔ بات یہ ہے بخاری مسلم کا رونا اپنی جگہ، بخاری مسلم پوری پڑھنی چاہیے، پوری پڑھانی چاہیے۔ کچھ بات میری سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ بہرحال وہ وقت آئے گا انشاءاللہ ہم وہاں پڑھیں گے، لیکن ذہن میں نقطہ ضرور رہے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت سے کوئی سروکار نہیں ہے، امیر المومنین وصیت کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تسکین کے لیے فرمایا ہو، پھر اگر خلافت ساتھ کو مل جائے تو وہ اس کے اہل ہیں، اور اگر وہ نہ ہو سکیں تو جو شخص بھی خلیفہ ہو وہ اپنے زمانہ خلافت میں ان کا تعاون حاصل کرتا رہے، کیونکہ میں نے ان کو کوفے کی گورنری سے نا اہلی یا کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حقوق پہچانے اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھے، اور میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ بہتر معاملہ کرے جو کہ دار الہجرت اور دار الایمان مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سے مقیم ہے۔ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ ان کی نیکوں کو نوازے، ان کے بروں کو معاف کر دیا کرے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ شہری آبادی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے کہ یہ لوگ اسلام کے مددگار جمع کرنے کا ذریعہ اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک مصیبت ہے، اور یہ کہ ان سے وہی وصول کیا جائے جو ان کے پاس فاضل ہو اور ان کی خوشی سے لیا جائے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو دیہاتیوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اصل عرب ہیں اور اسلام کی جڑ ہیں، اور یہ کہ ان سے ان کا بچا کچا مال وصول کیا جائے اور انہیں انہی کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی نگہداشت کی جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں سے کیا جاتا ہے وصیت کرتا ہوں کہ ان سے کیے گئے عہد کو پورا کیا جائے، ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ یہاں تک آپ بات سمجھ گئے؟
اس کو مائکروسکوپ بھی لگا کر دیکھیں گے نا، اس میں آپ کو بنو امیہ کہیں نہیں ملیں گے. بھائی میرے پیارے، ملیں گے کہیں؟ کہیں بھی نہیں ملیں گے اللہ کی قسم. اس میں انتہا درجے کی اپنے لوگوں کی خیر خواہی ملے گی، انتہا درجے کی قیمتی نصیحتیں ملیں گی اس وصیت کے اندر. اچھا، پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو جاتے ہیں، انتخاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. توجہ سے بات سنیے گا، انتخاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو لوگ آپ کی تدفین سے فارغ ہو چکے، تو وہ جماعت جن کا نام عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے بتائے تھے وہ سب جمع ہوئی. جماعت شورا. جماعت کون ہے؟ کہ اسلام میں جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ شورا جمع ہوئی. عبد الرحمن بن عوف نے کہا تمہیں اپنا معاملہ اپنے ہی میں سے 3 آدمیوں کے سپرد کر دینا چاہیے. اس پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ علی کے سپرد کر دیا. طلحہ رضی اللہ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ عثمان کے سپرد کر دیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کر دیا. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے عثمان اور علی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی خلافت سے اپنی علیحدگی ظاہر کرے ہم اسی کو خلافت دیں گے. آپ میں سے جو بھی خلافت سے اپنی علیحدگی کا اظہار کرے گا ہم اسی کو. وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ہم سے عہدے کا سوال کرے گا ہم اسے عہدہ نہیں دیں گے. صحیح مسلم کتاب الامارت کی حدیث ہے. اسلام میں یہ تصور ہے ہی نہیں کہ آپ ووٹ مانگ کے کرسی لو، آپ اپنے لیے خود عہدہ مانگو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اسلام. جو اہل ہے وہ لایا جائے گا چاہے وہ خود منع کیوں نہ کر رہا. پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اور سنیں ذرا بات کو کہ اللہ اس کا نگران و نگہبان ہوگا اور اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی. ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے. ہر شخص کو ہم میں سے، صحیح ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس پر دونوں حضرات خاموش ہوگا. اس پر دونوں حضرات خاموش ہونا ان کا فطری بات ہے. ہاں کریں گے تو غلط، نہ کریں گے تو ان کا خاموش ہونا ان کا فطری عمل ہے. یہ کوئی کرسی کی یا منصب کی چاہ توڑی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیا آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں؟ کیا آپ دونوں میں سے کون ہو؟ کیا آپ اس کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں آپ حضرات میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب سے افضل ہوگا، جو سب سے افضل ہوگا. ان دونوں حضرات نے کہا جی ہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری شورا کے اندر یہ 2 سب سے افضل تھے اور ان 2 میں کوئی ایک افضل تھا. ان سب کی نظروں میں تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں ہوتا تو اگلے دن دوسرا خلاف کھڑا ہوتا اور وہ یاد دلاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. بھائی میرے پیارے میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں اسی کو منتخب کروں گا جو سب سے افضل ہوگا. ان دونوں حضرات نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے جیسے کہ آپ کو خود بھی معلوم ہے. بس اللہ آپ کا نگران ہے. اگر میں آپ کے لیے خلافت کی نامزدگی کر دیتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے؟ اور اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کے حکموں کو، احکامات کو سنیں گے اور ان کی فرما برداری کریں گے؟ اس کے بعد دوسرے صاحب کو تنہائی میں لے گئے، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور ان سے بھی یہی کہا. اور جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا اے عثمان ہاتھ آگے بڑھائیے، ہاتھ آگے بڑھائیے. چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بیعت کی. پھر اہل مدینہ آئے اور سب نے بیعت کی. اس کا مطلب علی کی نظر میں بھی افضل کون ہے؟ عثمان ہے. اور دوسرے نمبر پہ بیعت کرنے والے کون ہیں؟ وہ خود علی بن ابی طالب ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھو سمجھو، یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے ایک طرف تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ما فوق الفطرت قسم کی مخلوق بنا دیا ہوتا ہے. بھائی میرے، وہ مشکل کشائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ حاجت روائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ زمین اور آسمان کے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ جنت جہنم کے مالک ہوتے ہیں، وہ فلاں ہوتے ہیں. پڑھو آپ ان کی کتاب.
دوسری طرف ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ان دلائل سے اپنی جان نہیں چھڑا پاتے، ہم تقیہ کا نظریہ گھڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بطور تقیہ، بھائی میرے پیارے کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ یہ ڈر کے انہوں نے ڈر کے انہوں نے اس خلافت کو تسلیم کر لیا. ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ یقین کریں سنی شیعہ کتابوں سے آپ کو اس کے دلائل دیتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ ڈر کے قبول کیا تھا، دل کی خوشی سے قبول کیا تھا. میں صرف ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، قبول کیوں کر لیا. اور اگر کوئی چوچو یہ کہتا ہے کہ من کنتا مولا علی روایت سے یہ خلافت کا مسئلہ بلا فصل طے ہوتا ہے، تو یہ من کنتا مولا علی روایت پہلے علی کو پتہ ہونی چاہیے نا، یہ تمہیں مجھے پتہ لگی ہے. اور بھائی میرے پیارے کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہ ابو بکر کے وقت میں وہ من کنتا مولا علی روایت یاد دلاتے ہیں، نہ عمر کے دور میں، نہ وہ عثمان کے دور میں دلاتے ہیں. تو من کنتا مولا علی روایت کے جماعت مفہوم ہم نے سمجھ رکھے ہیں، وہ علی کو پتہ نہیں لگے شاید. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور سنو، بیعت ہو گئی. بیعت کس نے کی؟ علی نے. بیعت کس نے کی؟ اہل مدینہ. بیعت کی اہل اسلام نے، سب نے عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اتفاق ہوا. بھائی میرے یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اتفاق ہوا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت پہ کسی قسم کا کوئی اختلاف. اور جس کی سب سے مضبوط ترین دلیل کیا ہے؟ مضبوط ترین دلیل یہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 14 کا کتاب الفتن ہے. کتاب الفتن کے اندر صفحہ نمبر 209 روایت نمبر 38,695 اور 38,696 ہے. سنو ذرا توجہ سے، بلکہ پہلے 696 بتاتا ہوں آپ کو. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ذر کون ہے؟ جن کے لیے مرزا جی کہتے ہیں کہ اللہ کے آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں ہے. مرزا جی ان کی سکاحت کے اتنے زیادہ قائل ہیں. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو امرنی عثمان ان امشی علی راسی لمشیت. عثمان مجھے سر کے بل چلنے کا بھی بولیں گے نا، میں سر کے بل چل کے دکھاؤں گا. بھائی میرے پیارے کون کہہ رہے ہیں؟ اور دوسرا والا وہ ہے جس کے بعد ہوتا ہے انتقال. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو سیرنی عثمان علی سرار لسمیت لہو وآتیت. عثمان مدینے سے باہر ایک مقام تھا، وادی تھی، بے آب و گیا وادی تھی، بالکل سنسان. عثمان اگر وادی سرار کے اندر بھی چل رہے ہوں نا، میں اس وقت بھی ان کی سنوں گا، ان کی پیروی کروں گا. بھائی سنو ذرا بات، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ مطلب اس جملے کا ہے عثمان شہروں میں ہیں، افواج اور عوام کے درمیان ہیں، کوئی سن رہا ہو، کوئی فرما برداری کر رہا ہو تو بات کہی جا سکتی ہے، عوام اور افواج کا ڈر ہے. لیکن اگر عثمان اکیلے ایک بے آب و گیا وادی کے اندر ہوں، بے آب و گیا وادی میں نہ عوام ہے نہ افواج ہیں، اور وہاں پر کہنے والا کہے اور علی بن ابی طالب جیسا کہے کہ عثمان وہاں سفر کر رہے ہوں، وہاں میں ان کی سنوں گا، وہاں میں ان کی فرما برداری کروں گا. عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق کی عالم دیکھو آپ. میں اگر چاہتا آپ کو دیگر حضرات کا بھی بیان دے سکتا تھا، لیکن دیگر حضرات کا بیان میں نے اس لیے نہیں دیا کہ دونوں حضرات مرزا جی کے فیورٹ ہیں، ایسا ہے نہیں. اور مرزا جی کے مقلدین کے تو لیے تو لازمی ہوں گے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ وہاں تو ہمارے کیفیت یہ ہے، اگر ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے دیتے تو ناراض ہو جاتے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اچھا پھر ذرا سمجھیں بات کو کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کی، جیسے کہ میں خلافت والے درس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کی خلافت کا نہ تو اعلان کیا، نہ ہی آپ نے نام لیا. آپ نے اپنے بعد ان حضرات کی خلافت کے اشارات دیے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی خلافت کے آپ نے اشارات دیے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا تو ان اشارات میں عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ایک اشارہ دیا گیا. سب سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، سنن ترمذی میں کتاب المناقب ہے، کتاب المناقب میں حدیث نمبر 3971 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے قمیض پہنائے، تجھے قمیض پہنائے اور لوگ تجھ سے اس قمیض کے اتارنے کا ارادہ اور مطالبہ کریں. لوگ تجھ سے اس قمیض کو اتارنے کا مطالبہ کریں تو تو ان کے لیے اسے نہ اتارنا، تو ان کے لیے اسے نہ اتارنا. اب میرے بھائی سمجھے ذرا بات کو کہ دیگر تمام ترک، دیگر تمام محدثین کی تشریحات کی روح سے قمیض سے مراد خلافت.
اور بعد میں تعبیر بھی اسی پر آئی کہ لوگوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہوئے آپ سے خلافت سے معزول ہو جانے کا یعنی کہ مطالبہ کیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک شہید ہو گئے، مگر لوگوں کے خواہشات نفسانی پر چلتے ہوئے آپ نے خلافت کو چھوڑا۔ غور طلب نکتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی ان کے بارے میں۔ اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تو سمجھے ذرا اس بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بطور تحذیر یہ بات کہہ رہے تھے، بطور تنبیہ یہ بات کہہ رہے تھے، یعنی آپ ان کو وارننگ دے رہے تھے، خبردار کر رہے تھے یا ڈرا رہے تھے؟ اگر مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہوتے تو آپ اس فعل کی طرف اشارہ کرتے کہ عثمان ایسا مت کرنا، تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہماری دین کے اندر ترہیبات کی جتنی احادیث ہیں ان سب میں آپ دیکھ لیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے فلاں عمل نہ کرنا، تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ تو اسے کہتے ہیں بطور تحذیر، بطور تنبیہ، یعنی کہ وارننگ دینا، کسی چیز کے بارے میں خبردار کرنا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبردار کیا گیا، لوگ تیرے ساتھ ایسا کریں گے مگر تو اس قمیص کو، اس کا مطلب یہ ہوا لوگ جب ایسا کریں گے تو لوگ قابل مذمت ہوں گے، آپ نہیں۔ لوگ جب یہ مطالبہ کر رہے ہوں گے تو لوگ غلط ہوں گے، آپ نہیں۔ اور ظاہر ہے آپ غلط یوں نہیں ہوں گے کہ آپ نے غلط کیا نہیں ہوگا، آپ غلط یوں نہیں ہوں گے کہ آپ نے غلط کیا نہیں ہوگا۔ کچھ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اس کی مضبوط ترین دلیل جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کی مضبوط ترین دلیل، ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے۔ اس صحیح مسلم میں کتاب فضائل الصحابہ ہے، اس میں باب من فضائل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے تحت حدیث نمبر 6090 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک باغ میں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک لکڑی سے کیچڑ کھرچ رہے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص نے دروازہ کھلوایا، آپ نے فرمایا دروازہ کھول کر اس آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا آنے والے حضرت ابو بکر تھے، میں نے دروازہ کھول کر ان کو جنت کی بشارت دی۔ پھر ایک شخص نے دروازہ بجایا، آپ نے کہا کھولو، آپ نے فرمایا دروازہ کھول کر اس آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا تو وہ حضرت عمر تھے، میں نے دروازہ کھول کر ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ پھر ایک اور دفعہ دروازہ بجایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، یعنی اب تک لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور فرمایا دروازہ کھول دو اور اس کو، اس آنے والے کو مصیبتوں کے ساتھ جنت کی بشارت دے دو، مصیبتوں کے ساتھ جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں نے دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی بشارت دی، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کہہ دیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ صبر عطا فرما، اے اللہ تجھ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ بھائی میرے سنو ذرا بات کو، کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اسے جنت کی بشارت دو، کس کے ساتھ؟ اس پہ آنے والی مصیبتوں کے ساتھ۔ صحیح۔ غور طلب نکتہ ہے کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یعنی ظلم کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں تو جنت میں جاتے ہیں، مصیبتوں کے ساتھ جنت میں جاتے ہیں، اگر وہ ظلم کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن اگر وہ مظلوم شہید کیے گئے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے، تو اگر مظلوم شہید کیے گئے ہیں تو وہ، یہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بار اب دیکھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اور وہ جیسے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا پروپیگنڈے کے حوالے سے، تو وہ جو پروپیگنڈے والا معاملہ تھا وہ چلنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، وہ پروپیگنڈے والا معاملہ چلنا شروع ہوتا ہے، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پہلے والا دور نہیں رہا ہے، دور بہت آگے جا چکا ہے۔ توجہ سنیں، لوگ نئے نئے مسلمان ہو چکے ہیں، بڑی تعداد، صحابہ تو ہیں ہی، تابعین تو ہیں ہی، باہر سے لوگ آنے والے جو مسلمان ہو کر آ رہے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا،
اور وہ اسلام کے اس وسیع دائرے کے اندر آ گئے ہیں کہ جو چاروں طرف فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، قومیت کے اعتبار سے ایرانی بھی ہیں، قومیت کے اعتبار سے مجوسی بھی ہیں، افریقی بھی ہیں، قومیت کے اعتبار سے ہندوستانی بھی ہیں، قومیت کے اعتبار سے پوری دنیا کے لوگ ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو آنے والے لوگ ہیں انہوں نے وہ وقت دیکھا ہے جو وقت صحابہ دیکھ کر آ چکے ہیں۔ یہ جو آنے والے لوگ ہیں انہوں نے وہ قربانیاں، وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں دیکھی ہیں جو صحابہ دیکھ کر آئے تھے۔ انہوں نے اسلام کو چند لوگوں سے ابھرتے فی دین اللہ افواجا میں، ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا میں، یہ سب ہوتے ہوتے انہوں نے دیکھا تھا؟ انہوں نے نہیں دیکھا۔ ان میں تو ایسے آئے ہیں جو اپنے دیہاتوں کی کاشت تک محدود، جو اپنی قبائلی نظاموں تک، اپنی عصبیتوں تک محدود، جو ایسے لوگ کہ جو اسلام سے یا تو خار کھائے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اسلام جو قبول کیا ہے وہ محض صرف دکھاوے کے لیے قبول کیا ہے۔ ان میں وہ طبقہ بھی موجود ہے، ان میں حاسد لالچی لوگ بھی موجود ہیں، ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے ڈر کے اسلام قبول کیا ہے۔ لوگوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، ٹرینڈ کرنے کے بعد ایسے لوگوں کے لیے اندر بھیجا جاتا ہے جو کچے ذہنوں والے ہیں، جن کی تربیتیں نہیں ہوئی ہوئی، جو اپنے ملت، اپنے مرکز، اپنے بزرگوں، اپنے لوگوں کو نہیں جانتے، ان کی قربانیوں کو نہیں سمجھتے۔ جیسے کہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کیفیت کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے قربانی دی اس ملک کے لیے، ان 4 صوبوں کے لیے۔ ہم لڑ رہے ہیں سندھ کے لیے، ہم لڑ رہے ہیں 5ویں صوبے کے لیے، ہم لڑ رہے ہیں کراچی کے لیے۔ میرے بھائی یہ تو ہے نا، مسئلہ ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کہ ہم جب اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو فراموش کرتے ہیں تبھی جا کے ہمیشہ الٹے قدم اٹھاتے ہیں، جبھی جا کے ہم غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو مد نظر رکھیں سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کبھی ہم سے غلطی ہو جائے۔ اب کیفیت کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری ہے، یہ تاریخ تبری کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 408۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے 35 ہجری کے حالات بیان کرتے ہوئے آپ نے لکھا کہ عبداللہ بن سبا صنعاء کا یہودی تھا، اس کی والدہ یعنی جس کا نام سیاح تھا، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوا، پھر وہ مسلمانوں کے شہروں میں پھر کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ پہلے وہ حجاز گیا، بھائی میری بات توجہ سے سنو، پہلے وہ حجاز گیا، پھر بصرہ، پھر کوفہ گیا، پھر شام گیا، مگر وہ اہل شام میں سے کسی کو بھی گمراہ نہیں کر سکا۔ وہ اہل شام میں سے کسی کو بھی گمراہ نہیں۔ یہ اہل شام کون ہے؟ یہ اہل شام کون ہے؟ اور بھائی توجہ سنیں، یہ اہل شام کون ہے؟ یہ اہل شام وہ ہیں جنہوں نے مرزا جی کی زندگی حرام کی ہوئی ہے۔ مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین کی زندگی جن لوگوں نے حرام کر رکھی ہے نا، ان کے لیے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن سبا پورا زور لگا گیا، گمراہ کر سکا؟ کیا ہے کہ یہ اہل شام گمراہ نہیں ہوئے تھے۔ مرزا جی کے مقلدین، مرزا جی کے آباء و اجداد، مرزا جی تو خود کسی کی اولاد ہیں، مرزا جی کا آباء و اجداد، مرزا جی کے مقلدین مل کر اہل شام کو ناسبی، گمراہ، فاسق، ظالم، کافر، باغی، بدعتی، پتہ نہیں کیا کیا بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ سمجھے ہو پروپیگنڈا یا نہیں؟ سمجھے ہو پروپیگنڈا یا نہیں؟ سنو، کہتے ہیں کہ وہ حجاز گیا، پھر بصرہ گیا، کوفہ گیا، پھر شام گیا، مگر وہ اہل شام میں سے کسی کو گمراہ نہیں کر سکا۔ انہوں نے اس کو وہاں سے نکال دیا، وہاں سے وہ مصر گیا اور وہاں آباد ہو گیا، وہاں سے وہ مصر گیا اور وہاں آباد ہو گیا۔ مسلمانوں کے سامنے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگا۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو وہ اس بات کو جھوٹ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ بزرگ و برتر نے تو کہا ہے کہ بے شک جس نے قرآن کو تم پہ فرض کیا وہ تمہیں آخرت کی طرف لوٹانے والا ہے۔ سمجھے یہ بات کہیں گے؟ اچھا، پھر اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی بنسبت واپس آنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ اس کی یہ بات لوگوں نے مان لی، نئے مسلمان ہونے والے لوگوں نے مان لی، اور رجت کا مسئلہ شروع ہوا، اور لوگ ان مسائل پر بحث کرنا شروع ہو گئے۔
اس کے بعد وہ کہنے لگا گزشتہ زمانے میں 1000 رسول تھے اور ہر رسول کا ایک وصی ہوتا تھا. وصی سے مراد جس کے لیے پیغمبر اپنے بعد خلافت کی وصیت کر کے جاتا تھا. ہر پیغمبر کا ایک وصی ہوتا ہے, اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی تھے. یہ میں آپ کو اس زمانے کی تاریخ پڑھ کے بتا رہا ہوں جس زمانے میں قدم گاہ بنی نہیں تھی. بھائی میرے پیارے, جس زمانے میں شیعہ نام کا آدمی, اگر آپ سورج آپ کے ہاتھوں میں آ جائے نا, سورج لے کے بھی پوری کائنات میں ڈھونڈو تب بھی آپ کو ملے گا نہیں ملے گا. سوال ہی نہیں پتا. اس زمانے میں ایک یہودی مسلمانوں کا بھیس بدل کے اندر مسلمانوں میں داخل ہوا ہے. پروپیگنڈے کی اس نے ابتدا کیے. لفظ بلفظ پروپیگنڈے کو سمجھتے جاؤ. آپ بتاؤ یہ پروپیگنڈے کے الفاظ آج آپ کو سنائی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا. بات صرف اس حد تک کی ہوتی ہے نا تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ عثمان رضی اللہ عنہ والا آج کہاں ہوتا ہے ایسا؟ آج بھی ہوتا ہے ایسا. اور میں لاؤں گا, یہاں تک بھی لاؤں گا کہ کیسے آج بھی آپ کے حکمرانوں کے خلاف بھی آپ کیسے کھڑے کیے جاتے ہیں. سننا ذرا بات ہو. یعنی ہر پیغمبر ایک کا وصی ہوتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی تھے. پھر وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور علی خاتم الاوصیاء ہیں. خاتم الاوصیاء سے مراد کہ بس وصیت آپ ہی کے لیے, آپ کے علاوہ کوئی خلافت پہ مقرر ہو سکتا. پھر مزید آگے بڑھ کر وہ کہنے لگا اس سے زیادہ ظالم کون جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ عمل نہیں کیا. اس سے زیادہ ظالم کون جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ عمل نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کے حق کو غصب کر کے امت اسلامیہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا. آ رہا ہے کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ کوئی ایسی ایک بات بھی تھی جو آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ پتہ لگا کہ یہ بات عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی. شروع کرنے والا ایک یہودی تھا, ایجنٹ, جو مسلمانوں کے بھیس میں اندر داخل ہوا. اس نے سب سے پہلے یعنی جس پروپیگنڈے کی ابتدا کی وہ پروپیگنڈا یہ بات ہے. صحیح. اچھا, پھر وہ لوگوں سے کہنے لگا عثمان نے خلافت پر ناحق قبضہ کر لیا ہے. عثمان نے خلافت پر ناحق قبضہ کر لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وصی موجود ہیں, اشارہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف. اس لیے تم اس کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تم اس کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس کا اسٹارٹ ایسے لو کہ اپنے حکمرانوں پر تان و تشنیع کرو, کیچڑ اچھالو, گالیاں دو, برا بھلا کہو, ان کی عیب جوئی کرو اور یہ ظاہر کرو کہ تم تو اصلاح کر رہے ہو. بھائی میرے پیارے, تم تو اصلاح کرنا چاہتے ہو, ظاہر یہ کرو. اور اس طرح تم عوام کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. اس طرح تم عوام کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے بعد تم انہیں اس کام کی طرف بلاؤ گے, یعنی اس کام سے مراد یہ کہ جس کا آگے تمہیں بتایا جائے گا. بھائی میرے پیارے آپ بتائیں, پروپیگنڈا کریٹ ہو رہا ہے؟ پروپیگنڈا کریٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا سمجھے ذرا بات کو. اس طرح اس نے اس تحریک کا پروپیگنڈا کرنے والوں کو چاروں طرف بھیجا, ہر علاقے میں بھیجا, اور وہ جا کر شہروں میں فساد برپا کر رہے تھے. اس نے ان سے خط و کتابت کی. اس نے ان سے فیس بک, واٹس ایپ, ایس ایم ایس. ہمارے ہاں جھوٹی خبروں کو پھیلانے کا طریقہ یہی ہے نا, ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے. جھوٹی خبریں پھیلانے کی اس وقت میں جو جدت ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس زمانے میں خط و کتابت تھا, خط و کتابت کو استعمال کیا گیا, اور استعمال کرنے کا یعنی لوگوں سے خط و کتابت کرتے رہے, اور یہ لوگ پوشیدہ طور پر اپنی تحریک کی طرف عوام کو دعوت دیتے رہے, مگر بظاہر وہ اپنے آپ کو ایسا دکھاتے کہ وہ بہت نیک لوگ ہیں, نیک کاموں کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. مرزا دیکھا نہیں آپ نے, مرزا صاحب توحید کیسی بیان کرتے ہیں. بھائی میرے پیارے سنو ذرا بات کو. شیطان اگر اصلی حالت میں آ کر آپ سے یوں میں شیطان ہوں, آپ اس کی بات مانو گے؟ نہیں.
فرعون اگر سامنے آ کے آپ کو کہے میں فرعون ہوں، آپ اسے جوتے مارو گے نہیں؟ بھائی میرے پیارے، اب پرویز آ کر کہے میں تمہیں صحیح دین کی فکر دینے کے لیے آیا ہوں، وہیں گلا گھوٹ دیں گے اس کا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. آدمی اگر اپنی اصلی اوقات کے اوپر رہتے ہوئے اگر آپ کے سامنے آ جائے اور یوں آ کر اگر آپ دیکھو نا، ایک طرف مسلم دوسری طرف اہل سنت کا چورن بیچ رہے ہوتے ہوں، بھائی میرے پیارے ایسا ہے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اپنے آپ کو آپ کے جیسا دکھایا نہیں جائے گا تو اپنا چورن بیچا آپ کو کیسے جائے گا؟ باجی بڑا اعلیٰ کپڑا ہے، میرے گھر میں بھی استعمال ہو رہا ہے. اس قسم کے چورن جب نہیں بیچے جائیں گے تو آپ اپنی چیز، اس طرح کی باتیں نہیں کی جائیں گی تو آپ اپنے چورن بیچ نہیں سکتے. بات سیدھی سی ہے، سنو ذرا بات کو. یہ لوگ مختلف شہروں کے لوگوں کے ساتھ خطوط بھی بیچتے تھے اور بظاہر ان خطوں میں اپنے حکام پر نکتہ چینی کرتے تھے. دوسرے ساتھی بھی اس طرح ان سے خط و کتابت کرتے. اس کے علاوہ ایک پوشیدہ سازشی جماعت ہونے کی حیثیت سے ہر شہر کے لوگ دوسرے شہر کے لوگوں کو اپنی کارگزاری سے مطلع کرتے تھے. اس طرح ہر ایک شہر دوسرے شہر کی کارگزاری کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتا تھا، یہاں تک کہ ان کی خبریں مدینہ تک بھی پہنچ گئیں. مصر سے پروپیگنڈا کیسے جا رہا ہے؟ سینہ بسینہ، کان بکان، زبان بزبان، کہاں تک بات پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے تمام ممالک میں اس تحریک کی نشر و اشاعت وسیع کر دی تھی. وہ جو کہتے یا لکھتے تھے اس سے برخلاف مراد لیتے تھے. تقیہ. بھائی میرے پیارے، وہ جو کچھ کہتے تھے یا لکھتے تھے اس سے برخلاف مراد دیتے تھے. مثلا ہر شہر کے یہ لوگ کہا کرتے تھے ہم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اور ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہیں جس میں دوسرے لوگ مبتلا ہیں سوائے اہل مدینہ کے. یہ اس بات کی دلیل تھا کہ خبریں ان تک پہنچ چکی ہیں، وہ بھی اس کے لیے تیار ہو گئے. میرے بھائی آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے پروپیگنڈا. اس کی مزید یعنی اگر آپ کو کیفیت دیکھنی ہو، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن خلدون ہے. تاریخ ابن خلدون کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 341 ہے. امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو مفسدہ پرداز تھے، یعنی یہ جو فساد کرنے والے لوگ تھے، ان میں سب سے نمایاں عبداللہ بن سبا المعروف بے ابن سودا تھا، جو اس سے پیشتر یہودی مذہب رکھتا تھا اور زمانہ خلافت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ میں مدینہ آ کر بطمع یعنی مال اور دولت کے لالچ میں ایمان لایا، مگر سچا اور پکا دیندار نہ ہو سکا. اہل بیت کی محبت کی آڑ میں لوگوں کو امیر المومنین عثمان اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کی خلافت کے خلاف اکساتا تھا اور ان حضرات کے خلاف بہتان تراشتا تھا. سمجھے ہیں بات کا مطلب؟ یہ اہل بیت کی محبت کا نام لیتا اور کرتا کیا تھا؟ ابو بکر عمر عثمان کے اوپر طعن و تشنیع کیا کرتا تھا. ٹھیک. اچھا، اہل بصرہ اس کی خباثت سے مطلع ہوئے تو انہوں نے اس کو باہر نکال دیا، کوفہ پہنچا. جب وہاں سے بھی لوگوں نے شہر بدر کیا تو شام آیا، شام سے بھی شہر بدر ہو کر مصر پہنچا. امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اکثر طعن و تشنیع کرتا اور خفیہ طور سے یعنی کہ لوگوں سے خط و کتابت کرتا رہتا اور کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئیں گے، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے، اور علی بن ابی طالب وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عثمان اور ان کے پہلے ابو بکر عمر نے جبرن و غصباً بغیر کسی حق کے خلافت حاصل کی. غرض لوگوں کو اسی قسم کی وسوسے دیتا رہتا اور امیر المومنین حضرت عثمان اور ان کے یعنی جو عمال تھے، ان کی جو یعنی گورنمنٹ میں ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کے خلاف اکساتا رہتا. ان کے خلاف مروان، کچھ یاد آ رہا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری، مرزا دیکھو نا صبح دوپہر شام رات کیا کرتا رہتا ہے، یہی تو کرتا ہے مرزا. صحیح. یہاں تک کہ بعض شہروں میں اکثر عوام الناس ان باتوں کی طرف مائل ہو کر باہم اس کی خط و کتابت ہونے لگی. اسی گروہ میں خالد بن ملجم، سودان بن حمران، کنانہ بن بشر تھے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آپ لوگوں کو ہم نے اس سوال کے جواب میں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کون تھے، ہم نے اس میں ان تینوں کرداروں کا نام پڑھا ہے باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو تینوں تیار ہوئے تھے، یہ تینوں تیار ہوئے اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں کہ جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. بہرحال اچھا پھر دیکھیں، جب یہ پروپیگنڈا اپنے عروج پہ گیا تو عروج پہ جانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 11 کتاب الفضائل، اس میں صفحہ نمبر 132 ہے، روایت نمبر 32590 ہے.
عبد الرحمن بن ابی لیلہ وہ کہتے ہیں کہ میں حجاج کی طرف گیا تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حجاج نے کہا اذا اردتم ان تنظروا الى رجل یسب امیر المومنین عثمان فہذا عندکم، اللہ کی قسم وہ روایت بتا رہا ہوں آپ کو کہ اپنا ہو یا پرایا کوئی بے شرم ایسا نہیں ہے کہ جو اسے سنا دے، کوئی ایسا نہیں ہے، کسی میں اتنی غیرت نہیں ہے، ایسے بے شرم ہیں کہ جانتے بوجھتے بھی پتہ ہے اس بات کا، لیکن نہیں، وہی شیعت کے پروپیگنڈے کو قبول کرنا ہوتا ہے بس۔ سنو ذرا بات، میں نے کہا تھا نا شروع میں تفصیلات کی طرف نہیں جاؤں گا، میں محرکات کی طرف جاؤں گا، تحقیق کے نقطے جن پہ تحقیق کر کے بندہ صرف انشاءاللہ ثواب راہ کی طرف جائے گا۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں میں حجاج کی مجلس میں گیا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو اس آدمی کو جو امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، اور اگر سب کے معنی مرزا جی والے کیے جائیں، یہ صبح گالیاں دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایسے آدمی کو دیکھنا جو امیر المومنین عثمان کو گالیاں دیتا ہے، فہذا عندکم، تو یہ ہے وہ، یہ آ گیا وہ، یعنی عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی طرف اشارہ تھا۔ فقال عبد الرحمن نے کہا معاذ اللہ ایھا الامیر، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اے امیر، ان اکون اسب عثمان، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہوں، انہ لیحجزونی ان ذلک آیۃ فی کتاب اللہ، کہ مجھ سے ابھی یہ آیت قرآن کی فراموش نہیں ہوئی ہے کہ اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، سورہ حشر کی آیت نمبر 8، کہ وہ غریب مہاجر مسلمان کے جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار، اپنے جائیداد، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کے دین میں مدد کی، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ تو سچے ہیں۔ فکان عثمان منہم، تو عثمان رضی اللہ عنہ تو ان میں سے تھے۔ سمجھو بات کو یا نہیں؟ اس روایت سے عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت نہیں بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو، اس روایت سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو پروپیگنڈا شروع ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا لوگ سرے عام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا بولا کرتے تھے۔ بھائی میرے پیارے، سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ اور پھر وہی بات کہوں گا کہ اور سب کے معنی مرزا جی والے کیے جائیں تو یسبو کا معنی ہوگا کہ یعنی کہ ان کو عوام الناس میں جن کو پروپیگنڈے کا شکار کیا تھا وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ مرزا جی کے اچھے کوئی بے شرم آدمی ایسا نہیں ہے۔ ان بغیرتوں میں سے جو اہل سنت ہونے کے دعوے دار ہیں، ان روایتوں کو سنیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں حدیث نمبر 32599، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، انہ ذکر عندہ عثمان فقال رجل انہم یسبونہ، کہ ان کے سامنے عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا، ایسے میں ایک آدمی نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا، فقال ویہم یسبون رجل دخل علی النجاشی فی نفر من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے آدمی کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ جو نجاشی، بادشاہ نجاشی کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو جماعت گئی تھی ان میں سے ایک تھا، فکلہم اوتی الفتنۃ غیرہ، ہر شخص کو اس نے آزمائش میں مبتلا کیا سوائے عثمان کے۔ قالوا وما الفتنۃ التی اوتوہا، تو وہ کیا آزمائش تھی جس میں اس نے مبتلا کیا تھا؟ قالا کان لا يدخل علیہ احد الا اوما الیہ براسہ، کوئی شخص بھی اندر داخل نہیں ہوگا مگر سر جھکا کے، کوئی شخص بھی اندر داخل نہیں ہوگا دربار میں مگر سر جھکا کے۔ فابا عثمان نے انکار کر دیا، فقال ما منعک ان تسجد کما سجد اصحابک، نجاشی کہنے لگا تیرے سب ساتھی سر جھکا کے آئے، تو کیوں نہیں سر جھکاتا؟ فقال ما كنت لاسجد لاحد دون اللہ عز وجل، میں اللہ کے سوا کسی کے آگے بھی اپنا سر نہیں جھکاتا۔ مگر یہ روایت بھی میں عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت سنانے کے لیے بیان کر رہا نہیں ہوں، میں یہ بتانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ پروپیگنڈے کا شکار لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا کرتے تھے اور مرزا جی کے ترجمے کے مطابق گالیاں دیا کرتے تھے۔ آپ میری بات سمجھو،
آپ جس پروپیگنڈے کی ہوا کو کھڑا کر رہے ہیں اس کا منفی نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو عثمان کو گالیاں دلوانے کا باعث نظر آئے گا پبلک سے گالیاں کھائے گا یا نہیں کھائے گا؟ گالیوں کی ابتدا بنو امیہ نے منبروں سے نہیں کیے یار، سمجھو نکتے کو، گالیوں کی ابتدا بنو امیہ نے منبروں سے نہیں کی ہے، گالیوں کی ابتدا عبداللہ بن سبا کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں ہر شہر میں ہوئی ہے۔ مگر میں نے عرض کیا اگر عوام اس پروپیگنڈے کے اس حصے کا شکار ہوگی تو ریئیکشن کے نتیجے میں عوام دوسرے کا بھی شکار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ لوگ جو بظاہر پائیں گے کہ اس کی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی گئی ہیں وہ اسے چھوڑیں گے؟ آپ سمجھتے ہوئے اس کی تعریفیں کریں گے؟ یہ نقطہ ذہن میں رہے گا؟ یہ جو میں نے نقطہ بھی آپ کو سمجھایا یہ ذہنوں میں رہے گا؟ یہ آپ کو آگے کام آئے گا ابھی انشاءاللہ، نہیں تو اگلے درس میں یہ آپ کو آگے کام آنے والا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں غور طلب نقطہ ہے کہ پھر اس کے بعد جب یہ پروپیگنڈے والا معاملہ یہ چلتا ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی طرف سے نا 2 افراد کو بطور قاصد بھیجا۔ معذرت کے ساتھ میری طرف آپ بھائیوں کی توجہ ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں حکمران مخالف آدمی کو کالے شیشوں والی گاڑیاں لے جاتی ہیں۔ بھائی میرے پیارے، ارے یار سو رہے ہیں یار، کہاں سمجھیں ہم بات کو؟ حکمران مخالف لوگوں کو کالے شیشے والی گاڑیاں لے جاتی ہیں، اس آدمی کا بعض مرتبہ غریب کا پتہ بھی نہیں لگتا بیچارہ گیا کہاں، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھے ذرا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، یہ ایک آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس ہم کنٹینیو کریں گے۔ آپ دیکھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 2 افراد کو پروپیگنڈا کرنے والوں کی طرف بھیجا، حالانکہ وہ اگر ایک بادشاہ ہوتے، وہ خلافت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے، وہ ایک غاصب شخصیت کے مالک ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ ایک ٹیم بھیجتے، آپریشنل ٹیم، وہ جا کے ان سب کو کتے کی موت مار کر آتے ہیں۔ بھائی میرے پیارے، بھائی ہم نے تو تاریخ میں یہی دیکھا ہے، غاصب جابر حکمران کے خلاف کھڑے ہونے والے کے لیے حکمران کرتا کیا ہے؟ ہمیشہ تا تاریخ میں یہی آیا ہے بھائی، مروا دیتا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 2 قاصد بھیجے، ایک شخص کا تعلق قبیلہ مخزوم سے تھا، دوسرے کا تعلق قبیلہ زورہ سے تھا، انہیں آپ نے ہدایات دی، وہ ہدایت کیا ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے۔ البدایہ والنہایہ سے پتہ لگتا ہے قاصد 2 نہیں 3 تھے، اور تیسرا جو تھا نا وہ تھا کہ جس کے بعد نیپال سے بھی کوئی زندہ ہو کر واپس نہیں آ سکتا، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ جو ہدایت دی، تم دونوں معلوم کرو کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرو۔ یہ دونوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تعدیبی کارروائی کا شکار ہو چکے، نہیں عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کو سزا مل چکی تھی ایک مسئلے پر، تاہم ان دونوں نے حق و صداقت کی پاسداری کی اور کینہ دل میں لے کر نہیں گئے۔ جب ان شورش پسندوں نے ان دونوں اشخاص کو دیکھا تو انہوں نے دونوں کو اپنے مطالبات سے مطلع کیا۔ ان دونوں نے ان سے پوچھا تمہارے ساتھ اہل مدینہ میں سے کون ہے؟ وہ بولے 3 افراد ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کرنے والے باغی گروہ، یہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت سے معزول کروانا چاہتے ہیں، یہ دونوں حضرات گئے، پہلا سوال کیا کیا ہے؟ پہلا سوال کیا کیا ہے؟ تم میں سے اہل مدینہ میں سے کون ہے؟ اللہ کی قسم ہے یار، ہم بات ہی نہیں سمجھے۔ اہل مدینہ میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے وہ اسلام کا مرکز ہے، بڑی تعداد میں صحابہ زندہ، بڑی تعداد میں تابعین زندہ، تم میں سے اہل مدینہ میں سے کون ہے؟ اور اگر مثال طور پہ اکثریت اہل مدینہ کے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ پروپیگنڈا ہے، ورنہ اس کا بھائی اگر یہ ایک حقیقی بات ہے تو اہل مدینہ بھی اس میں کھڑے ہوتے نا ان کے ساتھ، اس وقت تک اہل مدینہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن کتنے افراد ہیں؟ وہ کون ہیں؟ 3، ان کے بھی نام تاریخ میں موجود ہیں، میں جان بوجھ کے لے نہیں رہا ہوں۔ بہرحال انہوں نے پوچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولے ہم عثمان رضی اللہ عنہ کو چند باتیں یاد دلانا چاہتے ہیں جنہیں ہم نے لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیا مطلب بائی پروپیگنڈا، پھر واپس آ کر عوام کو بتائیں گے کہ ہم نے انہیں یہ باتیں یاد دلائیں۔
یہاں سے تم سے بات کریں گے کہ ہماری عثمان سے بات ہو گئی، پھر جا کے عوام کو بات بتائیں گے، مگر انہوں نے اس کی تلافی نہیں کی، مگر عثمان نے اس کی تلافی نہیں کی اور نہ توبہ کی۔ امیر کی اطاعت والا درس یاد ہے آپ بھائیوں کو؟ میں شروع میں دیکھو ایسی ہی نہیں بتا رہا تھا آپ کو، امیر کی اطاعت والا درس یاد ہے آپ کو؟ مطلب امیر سے ہم اپنی شرائط بھی منوا رہے ہیں اور توبہ بھی کروا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہم خلیفۃ المسلمین کی اطاعت کا شریعت میں حکم کیا اس سے نرے جاہل ہیں۔ کیا کروا رہے ہیں ہم؟ خلیفۃ المسلمین سے اپنی شرائط بنوائیں گے ان سے، صحیح ہے، دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ توبہ کروائیں گے ان سے، جو بیچارے اللہ کے بندے نے کیا بھی نہیں، توبہ کروائیں گے ہم۔ اندازہ اس کا مطلب وہ جاہل طبقہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک خلیفہ کی بیعت کا مطلب اور اس کی اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اچھا جب اگر ایسا ہے تو کیا ان میں صحابہ ہوں گے؟ کہنے والا کہ میں آپ کو بخاری مسلم سے ثبوت دے رہا ہوں، کہنے والا کہے کہ میں آپ کو بخاری مسلم سے ثبوت دے رہا ہوں، تو اس میں ذہن میں رکھیے گا ایک بات کہ میں پچھلے درس میں بھی توجہ دلا چکا ہوں، مسئلہ بخاری مسلم کی روایت کا نہیں ہے، مسئلہ اس سے لینے والے مراد کا ہے۔ پچھلا درس آپ بھائیوں کو اگر یاد ہو تو مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ آپ بخاری مسلم کی روایت سنا رہے ہو، مسئلہ اس کا پس منظر اور اس کی مراد آپ کیا لے رہے ہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا خارجیوں سے مناظرہ ہوا، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، انل حکم الا للہ، علی رضی اللہ عنہ کا کلمۃ الحق اریدو بہا الباطل، آیت بالکل صحیح پڑھی ہے مگر مراد بالکل باطل لی ہے، آیت بالکل صحیح پڑھی ہے مگر مراد بالکل باطل لی ہے، یہ مراد تھوڑی ہے شاید۔ اور سنیں کہ ہم نے یعنی انہیں یاد دلائی مگر انہوں نے تلافی نہیں کی، نہ توبہ کی۔ اس کے بعد ہم حاجیوں کی حیثیت سے آئیں گے، اس کے بعد ہم حاجیوں کی حیثیت سے آئیں گے، یعنی احرام پہنے ہوئے آئیں گے حاجی کی حیثیت سے۔ اب ایک آدمی احرام پہنے یعنی حاجی کے حلیے میں آ رہا ہے، کہیں سے بھی لگے گا سازشی ہے، کہیں سے بھی لگے گا کہ بلوائی ہیں، کہیں سے بھی لگے گا حملہ کرنا چاہتے ہیں، بظاہر کہیں سے لگے گا، اور کم از کم اس وقت تک تو نہیں لگے گا کہ کعبۃ اللہ کو ہائی جیک کرنے کا تاریخی طور پہ کوئی بھی واقعہ اب تک سرزد ہوا نہیں ہے۔ جو حجاج والے زمانے میں ہوگا نا، پہلا واقعہ تو حجاج والے زمانے میں ہوگا نا، اب نہیں سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ بہرحال اچھا جی، پھر آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ہم پھر حاجیوں کے حیثیت سے آئیں گے اور انہیں گھیر کر معزول کر دیں گے۔ کس کو؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو گھیر کر معزول کر دیں گے، اور اگر وہ اس سے انکار کریں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے، ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ ان کا پروگرام سن کر وہ دونوں واپس آئے اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو تمام صورتحال سے مطلع کیا۔ آپ ہنسنے لگے اور فرمایا اے اللہ تو ان کی اصلاح فرما، اے اللہ تو ان کی اصلاح فرما، اور اگر تو نے انہیں درست نہ کیا تو یہ لوگ امت اسلامیہ میں تفرقہ اندازی اور انتشار پیدا کر دیں گے۔ صحیح دعا کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟ بالکل صحیح دعا کر رہے تھے۔ بہرحال پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو تیسرا جو فرد تھا جس کو یعنی کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ ہے، اس کی صفحہ نمبر 337 ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرحا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بتایا کہ یہ لوگ عمرہ کرنے والوں کے لباس میں آپ پر الزام لگانے کے لیے مدینہ آ رہے ہیں، اور جب یہ لوگ مدینہ کے نزدیک پہنچے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو مدینہ میں داخل ہونے سے قبل ان کے شہروں کی طرف واپس کر دیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو ان کے پاس جانے پر آمادہ کیا تو سیدنا علی اس کام کے لیے تیار ہوئے تو آپ نے ان کو بھیج دیا۔ تیسرا کون کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے ہیں، کہاں پر؟ جوفا کے مقام پر، کیونکہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی تعظیم کے دعوے دار تھے، وہ علی رضی اللہ عنہ کی تعظیم کے دعوے دار تھے۔ پھر آپ سمجھیں کہ جو شرائط یعنی جو اعتراضات انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیے کہ جس پر وہ سامنے رکھ کے عثمان رضی اللہ عنہ کو معزول کروانا یا خدا نہ خواستہ شہید کرنے کا پروگرام رکھتے تھے، اب انشاءاللہ اسی سے ہم اگلا درس اپنا کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف حق بات بیان کرنے کی اور سب بھائیوں کو اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔